जी सचवाला जी, तो मैं वीडियो शेयर करता हूँ। जी जी जरूर। उस्मान पाशा जी आप भी देखिए, हम जहाँ जी आप जी। लोग कहेंगे वहाँ रुक के हम थोड़ी देर उस पर बात करेंगे, फिर उसको कंटिन्यू। मैं इसे बड़ी सादा समझता हूँ कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत का मौका मिला। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके पैगाम की अमीन है, हम भी आज इस इंसानी दुनिया को बचा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तस्करे सिर्फ इसलिए नहीं है पैसिव वे में कि वो बयान कर दिए जाएं, बल्कि इसलिए हैं कि उनसे एक नई हरारत और हौसला हम हासिल करके इस दुनिया को बनाने, संवारने और बचाने में लग जाएं। यही इस सीरत का सबसे अहम तकाजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत इस दुनिया में गुजरी, जिसके ताल्लुक से हम बहुत सारे हवाले देते हैं, और लोगों ने जो कहा बहुत सही कहा। बिलखुसूस माइकल हार्ट वगैरह का हवाला देते हैं कि मालूम दुनिया की सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी अगर कोई है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये साहब जो अभी सताई कलमात जो अदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक हस्ती बहुत ताकतवर आई है इस बहुत दुनिया में। ताकतवर जो है वो माइकल हार्ट का नाम ले रहे हैं। अच्छा, इनको ये भी नहीं अच्छा मालूम माइकल। अच्छा अच्छा। जी एक तो बात ये है कि इन्होंने मैं ऑब्जेक्ट करूंगा इस बात पे कि जो उन्होंने लफ्ज ताकतवर कहा, इन्होंने कहना चाहिए था कि एक खौफनाक हाँ हस्ती दुनिया में आई। और दूसरी बात ये है का जिक्र माइकल हार्ट, और माइकल हार्ट ने उसमें स्किज़ोफ्रेनिक और साइकोसिस में मुब्तला और पता नहीं हिटलर जैसे लोगों का जिस किताब में जिक्र किया है, इन बेवकूफ मुसलमानों को यह भी नहीं पता कि उसी किताब में उसने प्रॉफिट मोहम्मद का भी जिक्र किया है। बल्कि आप उसको ऐसे कह सकते हैं इस्लाम पायलट जी कि माइकल हार्ट ने जितने सारे, जैसा उसमें स्टैलिन है, उसमें जो है चंगेज खां है, हलाकू खां है, उसमें हिटलर है, इन सब को जिन किताब में जो है उसने लिखा है, इन किताब में सबसे बड़ा जो है ये शख्स है जिसे मुसलमान अपने नबी कहते हैं। आप ऐसा कहते हैं हाँ, उन तो सब में नंबर वन जो सबसे है अगर कोई पर्सनालिटी है, द उन मोस्ट सब में इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कह सकते हैं, ये बात नहीं तो है नहीं, और उन जी। सब में टॉप पे रखा है उनको उन प्रॉफिट तो उन सब में टॉप पे रखा है जी। हाँ, ये बात है, आप ऐसा कह सकते हैं जी, ये बात तो है जी सर, मैं जी चलाता हूँ सर। जी वसल्लम जी। की है। हाँ ये सुनने के बाद बड़ी खुशी और इत्मीनान होता है। हम ये समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसी दौर के लिए नहीं थे नजात दहिंदा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कयामत तक के लिए नजात दहिंदा। वाह, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मगरिबी स्कॉलर्स, तो उसमें एक हल्की सी शरारत ये छुपी हुई होती है कि बहुत अच्छे थे वो, लेकिन एक मखसूस दौर के लिए। मेरा और आपका ये यकीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास वक्फे और पीरियड के लिए नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए अब इंसानी दुनिया का मुस्तकबिल वो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइवी तालीमात के कबूल करने और न करने पर उसका इन्हिसार है। जी जनाब जी इन्होंने इससे पहले जो बात कही थी, जी। यानी निजात की बात कर रहे हैं, और आप ये देखें कि जो छोटा है वो अपने बड़े से बचवाने के लिए लोगों को यानी दुनिया में आया है कि अल्लाह ने तो अजाब तैयार कर रखा है, बड़े ने तो बड़ी बड़ी सजा देनी है, बड़ा लोगों को जलाना है। 99% तो उसने जलाना ही जलाना है भाई। एग्जैक्ट अब छोटा जो है वो ये कोशिश ये कर रहा है कि अल्लाह का ये मंसूबा कामयाब ना हो। जी अल्लाह का ये जो प्लान है लोगों को जलाने वाला, छोटा जमीन जी पे ये कोशिश कर रहा है कि इनको मैं बचाऊं। जी यानी कैसे आप देखें इसके अंदर कितनी कंट्रडिक्शन है। जी। हाँ, बड़े ने बल्कि प्लान कुरान किया की हुआ ये है। एक आयत भी आपकी इस बात की तायीद करती है। एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं ना, कुरान की आयत भी यही यही कह रही है। उसमें क्या कह रहा है कि जो है यानी क्या तू जो है इस बात पर जब्र करता है कि जो है कि वो लोग ईमान लाएं। अच्छा, और फिर वो कहता है कि तुम इन लोगों की हलकान हो रहे हो, छोड़ दो, हदायत तो मैंने देनी है, छोड़ दो इनको, छोड़ दो, मत समझाओ, मैंने इनको जलाना है, तुम मत समझाओ इनको। और साथ में वो समझाने के लिए मैसेज भी भेज रहा है और नबी भी भेज रहा है। यानी कितनी कंट्रडिक्शन है इनके इसके अंदर, इस पैगाम के अंदर। लोगों को जी सच वाली चीज क्यों नजर नहीं आती, मैं कभी कभी बैफल्ड हो जाता हूँ। यानी जी मैं सोचता हूँ कि इतने अक्लमंद और इतने इंटेलिजेंट और इतने एजुकेटेड लोग जो हैं, ये इनको जी। क्लियरली कंट्रडिक्शन इसके अंदर क्यों नजर नहीं आ रही, क्यों नजर नहीं आ रही, वाई? नहीं, असल में यहाँ एक ही बात है जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ईमान एक ऐसा अंधेरा है कि इस अंधेरे में आ जाने के बाद में उन्हें ना कुछ दिखाई देता है ना सुझाई देता है। यही सबसे बड़ी मुश्किल है। ईमान जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा अच्छा, दुश्मन। मैं इसलिए कहता हूँ सचोला जी, कंट्रडिक्शन से ये भरे पड़े हैं, ये लिथड़े हुए हैं कंट्रडिक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही किसी है। बूढ़े मौलवी से, आलम से, बूढ़ा भी हो गया हो, पोतों की भी शादी हो गई हो, वो भी मरना नहीं चाह रहा हो, और वो खुदा से दुआ मांग रहा होता है कि मुझे सेहत दे, और यही जो मौला मौदूदी का आप ला रहे हैं, यही बंदा अमेरिका अपना बुढ़ापे में भी इलाज के मैं मर ना जाऊं और खुदा से मिलना नहीं चाह रहा। आप अंदाजा लगाएं, पूरी दुनिया को बताने वाला कि अल्लाह तुमसे कितना प्यार करता है,
اوکے اللہ بہت خوبصورت ہے, اللہ بہت اچھا ہے, ہمیں اللہ سے ملنا چاہیے, ہمیں خواہش کرنی چاہیے. اچھا لوگ شہید بھی ہوتے ہیں, اور یہ جی کنٹرڈکشن دیکھیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اور زندگی دے دے, میں نہیں مرنا چاہتا, یا اللہ مجھے اور زندگی دے دے, اور ایک اسی سانس میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو وہ زندگی بڑی خوبصورت ہے, ہا ہا ہا, وہ تو ہمیشہ کے لیے, اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. وہاں جو چیزیں ملیں گی, وہاں جو میوے ملیں گے, اور یہ اتنے خبیث ہیں کہ ایک بھی مرنا نہیں چاہتا. اچھا بلکہ اور ایک بات جو ہے اس میں بڑے مزے کی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام پائلٹ جی کہ جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی اسلام کی جو ہے مطلب اس کی تہ کو جانتے ہیں, وہ کبھی بھی شہادت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. اچھا شہادت کے لیے کون جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے؟ بیچارہ وہ بدھو جو جذباتی ہے. اچھا یہ جو جتنے بھی جو ہے یہ علماء ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے اسلام کیا ہے, جنت کی حقیقت کا ان کو پتا ہے, اس لیے یہ کبھی مرنا نہیں چاہیں گے. اچھا مرنا کون چاہتا ہے؟ وہ جذباتی مسلمان جو صرف اس کو بھڑکایا جاتا ہے. وہ بیچارہ جو ہے شہادت کے لیے اتاولا پڑ رہا ہے, کب میں جو ہے شہید ہو جاؤں اور پھر جو ہے کب میں جنت میں چلا جاؤں. لیکن ان لوگوں کو جنت کی حقیقت کا پتا ہے. اس لیے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ علماء نہ تو خود کبھی جو ہے مطلب اس طرح کے جو ہے اس میں آگے بڑھ کر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں شہادت کے معاملے میں, اور نہ ان کی اولادیں کبھی نہیں لیتی, کبھی بھی آگے. جی سچ والا جی, میں بقول سید قطب رحمت اللہ علیہ کے سر کے بل تباہی کے غار میں گر رہی انسانیت کو آپ نے بچا لیا. واہ آج بھی انسانیت اسی انتشار اور اسی فساد کا شکار ہے, اور میں اور آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ان کے پیغام کی امین ہیں, ہم بھی آج کی اس انسانی دنیا کو بچا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے روکیے عبدالحمید جی, یہ سید قطب کو انہوں نے مینشن کیا ہے جس نے فی ظلال قرآن کا جو اس نے تفسیر لکھی ہے, اور اس بندے نے پورے قرآن کو جہاد بنا دیا ہے. آبادی مت بڑھاؤ, تباہی کی طرف جا رہے ہو, تباہی کی طرف جا رہے ہو, یہ سن نہیں رہے ہیں. وہ ان کو چکن بنا کے دے رہے ہیں تاکہ غریب بھی کھا سکے, تاکہ اگر آج چکن نہ ہوتی, امریکہ والے چکن نہ بناتے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ قیمت کیا ہوتی کھانے کی, جو ہے سبزیوں کی قیمت کیا ہوتی. آج چکن وہ سستی ہے اس لیے کہ انہوں نے بنائی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے, اور یہ دیکھیں یہ جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور عجیب سا حلیہ بنایا ہوا ہے, یہ انسانیت کو بچائے گا, یہ انسانیت کو بچائیں گے. جی ہاں, یہی بچائیں گے, بالکل یہی بچائیں گے. دیکھ رہے ہیں نا آپ غور سے دیکھیں ذرا, یہ لوگ انسانیت کو بچانے بہت والے سے ہیں. پڑھے لکھے غیر مسلم بھی ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرے سو ہیں. اب بتائیے پیسیو وے میں کہ وہ بیان کر دیے جائیں, بلکہ اس لیے ہیں کہ ان سے ایک نئی حرارت اور حوصلہ ہم حاصل کر کے اس دنیا کو بنانے, سنوارنے اور بچانے میں لگ جائیں. یہی اس سیرت کا سب سے اہم تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی قداور شخصیت اس دنیا میں گزری, جس کے تعلق سے ہم بہت سارے حوالے دیتے ہیں, اور لوگوں نے جو کہا بہت صحیح کہا. بالخصوص مائیکل ہارٹ وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ معلوم دنیا کی سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی اگر کوئی ہے تو محمد فطرت کے قفل پر رکھ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی کنجی انسانی فطرت کے قفل پر رکھ دی تھی, بس وہ کھل گیا اور اس کے تمام خزانے, عجائبات, طاقتیں اور کمالات دنیا کے سامنے آ گئے. آج بھی مقفل زندگیاں ہیں, اس پر نبوت کی کنجی کو رکھ کر ہم اس کو بہت قیمتی بنا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں یہ بھی شامل ہے کہ بدلتے ہوئے انسانی ادوار میں ہم کو بھی اپنی اسٹریٹجیز اس کے مطابق تبدیل کرنی ہوگی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کاروں میں نہیں بیٹھے, آج ہم بہت لگژریس کارز میں بیٹھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پلین میں نہیں بیٹھے, ہم پلین کی مختلف قسم کی اکنامک اور بزنس کلاس میں ہم سفر کرتے ہیں. اچھا ذرا یہاں رک جائیے عبدالحمید صاحب, دیکھیں ان کے رسول اللہ جو ہے کار میں نہیں بیٹھے. چلو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے مسلم بھائی مسجد کے اندر نماز کی صف میں کھڑے ہیں, اور عین ابھی جو ہے تکبیر اولا جب ہونے والی ہے اس سے پہلے, تکبیر اول سے تکبیر اولا سے پہلے وہ اپنی جیب سے مسواک نکالتے ہیں اور وہاں مسواک گھستے ہیں, اور یہ مسواک لیے پھرتے ہیں. اور ان کی جو ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ حالانکہ برش ہے, اب آپ دن میں 1 بار یا 2 بار برش کر لو ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ تو ظاہر بات ہے آپ کے دانت بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے, مگر ابھی بھی جو ہے مسواک گھستے بیٹھتے ہیں. لیکن یہ جہاں کار کی اور ایروپلین کی بات آتی ہے تو اپنے نبی کی سنت پر کبھی عمل نہیں کرتے. ارے گدھے پہ بیٹھو نا بھائی, کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ کے نبی نے زندگی بھر گدھے پہ پھرا ہے, ان کا سارا جو ہے سفر جو بھی ہوتا تھا وہ گدھے پہ پھرتے. تو یہ گدھے پہ پھرنے والے حضرت کی سنت پر جو ہے آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ سچ والا جی کرتے. جی جناب, اگر ان کا بس چلتا تو آج یہ لوگوں کو کدو کھلا رہے ہوتے کہ پرافٹ کو کدو پسند تھا.
हाँ प्रॉफिट ने बिल्कुल गधे पे, ये इनका बात चिन्ह नहीं चल रहा, लोग इनकी सुन रहे नहीं रहे ना, लोगों को तेज जाना है, अपने काम करना है, उन्होंने कहा पहाड़ में जाए तुम्हारा मजहब, तो वो ये लोग बाहर अपनी मर्जी करते। इन जैसे शोबदाबाज जादूगर, अपने अल्फाज से जादू जगाने वाले हैं, इन लोगों को सुन के लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं और कुछ नहीं। एग्जैक्टली जी सर। एग्जैक्टली कि आज की इन तमाम एमिनिटीज को इसका फायदा उठाते हैं, तो आज की इंसानी दुनिया की जो जरूरतें हैं उसको भी हमें इवॉल्व होकर, इर्तिका पजीर होकर हमको उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। 3 फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कामयाब इनकलाब को बर्पा करने में, जाहिर है कि जो बहुत अहम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहे हैं 3। एक तो है अल्लाह की किताब, दूसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उस पूरी किताब की अमली तफसीर। अच्छी अच्छी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उन अच्छी बातों के सपोर्ट में पूरी एक जिंदगी नहीं है। आप बड़े बड़े स्कॉलर्स की, बड़ी बड़ी रिलीजियस पर्सनालिटीज की जिंदगी को अगर आप देखें तो उनकी जिंदगियों का बहुत कम अरसा हमको मिलता है, सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 सालों पर फैली हुई जिंदगी, जिसका हर गोशा फ्लड लाइट में है। मुझको ये बात कहते बहुत मजा आता है, हर गोशा आपकी जिंदगी मुबारक का हर गोशा फ्लड लाइट में है। जिस तरह से आप यहाँ इस लाइट को फ्लड लाइट तो नहीं कहा जा सकता, डिफ्यूज लाइट है ये भी, लेकिन फ्लड लाइट में आप सुई भी देख सकते हैं रात की तारीकी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अच्छा जरा यहाँ ये रोकिए एक दूसरा जरा रोकिए कंट्रीब्यूटिंग देखिए फैक्टर था उस अब्दुल हमीद साहब की लाइट फ्लड लाइट अच्छा होती है ना बहुत ज्यादा, जो आप लोग वो बहुत हर बहुत चीज को रोशन कर देती है। आंखों को खैरा कर देने वाली। जी हाँ अच्छा, इस बंदे को ये नजर नहीं आया, इस बंदे को ये नजर नहीं आया कि एक बंदा जो अपने आप को नबी कह रहा है और एक मासूम सी बच्ची से शादी कर रहा है जिसका अभी पूरा जिस्म भी ग्रो नहीं हुआ, जी हाँ उस बंदे को उस अल्लाह ने ये हिदायत नहीं दी कि इसकी अज़ा, अंदरूनी अज़ा बैरूनी अज़ा मुकम्मल तो होने दे ए इंसान। जी हाँ उसकी ये तारीफ कर रहा है उस बंदे की कि जो किसी को ऊंट चोरी करने पे, कत्ल करने पे ऐसी भयानक सजा देता है कि जो इससे बुरे से बुरा कोई ठग भी मेरे ख्याल में ऐसी सजा नहीं दे है। जी हाँ जी हाँ तो ये उनकी तारीफों के जो पुल बांध रहे हैं, ये मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, ये जो अल्फाज है, मुझे यूं लगता है सचोले जी कि ये जो इस्लाम के अंदर जो अल्फाज कहेंगे, ये उन अल्फाजों में खो गए हैं, कहीं ये उसके असीर हो गए हैं ये लोग। इन्होंने ये कुछ और यानी और तो और ये कम से कम कुरान की वो आयतें ही पढ़ लेते जिसमें जो है ये साफ साफ ये दिखाया गया है कि ये वो नबी है जो औरतों की झुरमुट में रहता है, वो कजिन सिस्टर से शादियां कर रहा है और औरतें जो है उसको अपने आप को जो है गिफ्ट कर रही हैं और उनके साथ ये सेक्स कर रहा है। और ऐसा सच ना वाला जी, और सच वाला जी, जिसको दुनिया में अच्छा क्या लगता है मालूम है आपको? जी, वो जो है औरत और जो है खुशबू, औरतें, खुशबू और तीसरी जगह आता है खाने भी, ठीक है। इनके शौक सुनकर तो इनको नाम दे सकते हैं हम, अय्याश बिन शौकीन। जी हाँ, याद भी शौकीन ही है और क्या है, और क्या है। अजीम इनकलाब के लिए तीसरा बड़ा फैक्टर ये था, बदले हुए इंसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेप की खेप ऐसे इंसानों की तैयार फरमा दी जो कि इन तालीमात की चलती फिरती तस्वीरें बन गए हो। रोकना रोकना आज रोकना इसी की जरूरत है। रोकना रोकना सच वाली सुना आपने? जी कैसी खेप तैयार की, खूबसूरत है, कैसी कैसी खेप इस तैयार की जो एक दूसरे को ज़बा कर रहे थे। दुआ कर रहे हैं इसमें। हाँ, कैसी वो खूबसूरत, जो एक दूसरे को मुनाफिक बोल रहे थे, कैसी जी खूबसूरत खेप तैयार की। नहीं, ये क्या ऐसी लोगों ने, तरबियत की उन्होंने कि जो है उनकी तरबियत याफ्ता जो है उनके सहाबा जो इस शख्स के मरते ही वो जो है लड़ पड़े कि जो है अब ज़िमाम हुकूमत किसके हाथ में होगी। 2 दिन अच्छा 3 दिन तक जो है ये आपस में लड़ रहे हैं और वो बेचारा सड़ रहा है, जो नहीं, कह रहे हैं वो लेकिन सारा मामला सच जो वाला है। जी, जी इनकी जबान भी बहुत अच्छी है, तकरीर का अंदाज बहुत उम्दा है इनका, और जी बहुत नॉलेजेबल भी है, टैलेंट जी भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं। अब वो जाहिर बात है ये एक ऐसा चूरन बेच रहे हैं, ये चूरन बहुत बिकता है। जी भाई, ये अच्छा कमेंट आया है, देखिए, औरत को खेती कहोगे तो खेप ही तैयार होगी। खेप, अच्छा। औरत को खेती कहोगे तो खेप ही तैयार होगी। बात तो ये खेप, बहुत हाँ, बहुत अच्छी बात है। खेप तैयार हो रही है, खेप तैयार हो रही है। तहदी से नेमत के तौर पर ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के पास ही ये फन मौजूद है जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और कुरान को महफूज रखा। बदले हुए इंसानों की जरूरत है, वाह, वो इंसान जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क में, बहुत इश्क में, जज्बे से सरशार हैं, सच वाला जी, लेकिन अमली तौर पर वो सच वाला जी, इनका क्लेम देखें कि ये गुर सिर्फ मुसलमानों के पास है कि प्रॉफिट की जिंदगी के एक एक पहलू को उन्होंने संभाल के रखा। जी और आप देखें, ये संभाला है, जी सारे का सारा झूठ इन्होंने इकट्ठा किया
दूसरे जी, दीनों अदियान से इन्होंने चीजें उठाई। हजरत जी, ईसा के बारे में जो कहा जा रहा था वो बातें प्रॉफिट मोहम्मद के साथ इन्होंने जोड़ी खबीसों ने, और सारा जी, झूठ गढ़ा। आज हदीसों की शक्ल में वो मौजूद है इनके सामने, जो कि बाइबल की बिल्कुल। आयत को इन्होंने उठा के हदीसें बनाई और प्रॉफिट के साथ जोड़ी। ये सारी खुसूसियात जो है, सारे कमालात जो कि ईसा इब्न मरियम के साथ किसी ज़माने में कुछ लोगों ने उनके साथ मंसूब किए थे, इन्होंने वहाँ से जो है वहाँ से पिक करके, वहाँ से चुरा कर ये अपने मुँह बोले नबी के साथ जोड़ दिए। अब सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जो है नबी के एक-एक पहलू को इन्होंने महफूज़ किया। सवाल ये है, नबी के ज़माने का कुरान तो नहीं किया किसी ने, कहाँ है कुरान? लेकिन नबी के बाल जो है महफूज़ कर रखे हैं। जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने कौल और अमल से पेश करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है और हमको यही अहम रोल अंजाम देना है, यही अहम रोल अंजाम देना है। मैं तरजीही तौर पर सिर्फ चंद कामों की तरफ आप हजरात की तवज्जो करवाऊंगा कि लोगों ने किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का और मोहब्बत का हक अदा कर। पहली बात तो ये, मैं मुख्तसर अब कुछ चीजों की तरफ हल्के हल्के इशारे करते हुए, और जहां कुछ जरा मुझको लगेगा कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर ज्यादा वक्त देना चाहिए, मैं निस्बतन कुछ ज्यादा वक्त उस पर आपके सामने सर्व करूंगा। कुरान और हदीस और सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत तफसीली मुताला मस्ट है। अच्छा। ऐसा व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर छोटे छोटे पैसेजेस पढ़कर नहीं, बल्कि 23 सालों पर फैली हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी इस बात का बहुत सिंसियर तकाजा हमसे करती है कि हम अपने रोजाना के शेड्यूल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की स्टडी के लिए वक्त फारिग करें। ये मैं पहली सच वाले बात जी, आपसे करना चाह रहा था। जी, सच जनाब। वाले जी, दूसरी बात ये, ये तो इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं सरासर। जी, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयात इनके मौलवी हजरात जो लोगों को सुनाते हैं, ये छोटे छोटे क्लिप, ये जो सोशल मीडिया पर आते हैं इस्लाम के हक में, इसी से तो इस्लाम को तकवीयत मिल रही है। अगर ये जो कह रहे हैं बात के तफसील में पढ़ें, तो तफसील तो हम चाहते हैं तफसील में लोग पढ़ें, तफसील में भाई पढ़ेंगे हमने तो जो फिर है हमें बात पता अर्रहीक चलेगी। अल-मख्तूम का मुताला किया लोगों के सामने, हमने वो बताया, जो कुछ उसमें है उससे तो कुछ और ही साबित हो रहा है भई। उससे जो है ये जिसे मुआविया कहते हैं और जिसे इब्न अब्बास कहा जाता है, वो तो कुछ और ही बात हमारे सामने आ रही है पढ़ने के बाद, अर्रहीक अल-मख्तूम पढ़ने के बाद। अगर ये हमसे ये कहें कि हम मुताला करें तो जो है तुम्हारा सब कुछ बिगड़ के रह जाएगा भाइयों। जी, तफसील, सच वाले जी, तफसील तो ये खुद नहीं लोगों को बताते। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तफसील पढ़ें। हम चाहते हैं कि तफसील पढ़ें और आपको पता चलेगा इस्लाम असल में क्या था, जी हाँ, प्रॉफिट की जात क्या थी, फिर आपको पता चलेगा। पायलट साहब असल हम में यही वो बोल चाहते रहे हैं कि डिटेल मत पढ़िए, हमने पढ़ रखी है और वक्तन फवक्तन हमसे सुना कीजिए। इनडायरेक्टली ये है वो कहना। नहीं वो कि जहनी तौर पर हम बिल्कुल यकसू हो जाएं कि बस अब यही निजाम हयात है जिसको हमको इंसानों के सामने पेश करना है, जिस पर अभी अच्छा, हमारे निज़ाम हयात क्या है अमीर सच मोहतरम में स्टॉर्म पायलट जी? क्या है इनके पास? कौन-सा निज़ाम है हयात का? वो बता रहे हैं ना, अभी 3 पॉइंट्स बताएंगे वो। अच्छा, अच्छा, उनके इस उनके पर रोशनी पॉइंट डाल सुने, रहे थे। उनके इस पॉइंट सुने। दावती काम, मैं इस पर मजीद आपसे कुछ नहीं कहना चाहता इस नुक्ते पर। हमको ये जहनी तौर पर इसके लिए रिजॉल्व हो जाना है, बिल्कुल रिजॉल्व हो जाना है कि इंसानी दुनिया बस अब इसी निजाम से बच सकती है, इसको पेश करना है। वाह! ये जो दावती काम है, जो मुझे और आपको उठते बैठते चलते फिरते अंजाम देना है, तो ये हमारी फितरत सानिया बन जाए। आप फितरत तसन्नु सानिया। भरे अंदाज में इस चीज को नहीं कर सकते। मैं उसकी थोड़ी सी मिसाल आपको देता हूं। लियोपोल्ड असद, जिसको दुनिया मोहम्मद असद के नाम से जानती है, यहूदी थे, हॉलैंड के थे, और वो कहते हैं कि इस्लाम लाने में जिस वाक़े ने मेरी मदद की वो वाक़या है कि मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और सूडान के किसी सफर में थे वो, उस रास्ते पर, तो ट्रेन में उस सफर में उनके कंपार्टमेंट में एक सूडानी बद्दू वो दाखिल हुआ और जाहिर है कि इशारों से कुछ बातचीत हुई होगी और उसने मुस्कुराया, ये मुस्कुराया या नहीं मुस्कुराया ये नहीं मालूम, लेकिन वो कहते हैं कि बाद में कुछ देर के बाद उसने अपना टिफिन जो एक कपड़े में बंधा हुआ था उसने खोला और उसके पास जो रोटी और खजूरें थी, तो रोटी के 2 किए उसने और उस पर कुछ खजूरें रखी और मुस्कुराता हुआ रोटी को लियोपोल्ड असद को देने लगा और ये कहने लगा कि आप इसे लीजिए। लियोपोल्ड असद कहते हैं, मैं इतना हैरान हो गया कि जिसको हम इतना अनसिविलाइज समझते हैं वो इतने सोशल और इतने एकोमोडेटिव हैं कि अपनी रोटी को आधा। सच वाला जी, अब ये कह रहे हैं कि वो इतने सिविलाइज्ड है, मतलब अच्छा। ट्रेन भी आ गई और उसके कपड़े में रोटी बनने का सिलसिला नहीं डेवलप नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि ये सिविलाइज्ड है, ये सिविलाइज्ड है। जी हाँ, ये सिविलाइज्ड जबकि है। वो लियोपोल्ड असद खुद मान रहा है कि हम सिविलाइज्ड है और मुसलमान सिविलाइज्ड नहीं होते। ये कब की बात जी। कर रहा है वो? इतने दिन क्या किए फिर अच्छा, इन्होंने? सच अच्छा, वाले जी, जी। अच्छा ठीक है। हाँ, हर कौम में कोई ना कोई वस्फ
پایا جاتا ہے. جی ہر ریلیجن میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جی مان لیا اسد صاحب جو ہیں، آپ انہوں نے اندازہ لگائیں کہ وہ اس واقعہ سے، ابھی میں نہیں پتا کہ اس واقعہ کا ان کا کنورٹ ہونے میں کتنا ہاتھ ہے. جی جب ہم ان کو سن رہے ہیں تو یہ بظاہر یوں ہی لگ رہا ہے کہ اس واقعے نے ان کو جو ہے اسلام کی طرف آنے میں جو ہے مجبور کیا، اور وہ جو ہے پروفٹ کی تعلیمات سے اتنے جو ہے وہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں مسلمان جن کے سامنے وہ جو بڑھیا کا جو کچرا پھینکتی تھی وہ بڑھیا، اس کی بات سنائی گئی اور وہ اس بات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر بیٹھے. دیکھیں بالکل. تو ان لوگوں کا ریفرنس جو ہے اس طریقے سے دینا، بابا انہوں نے بیچنا ہے نا، انہوں نے اپنا کیا ہے وہ مال بیچنا ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے بھی بیچے، جس طرح کی بھی آواز لگائیں. تو بڑے اسد انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے غالباً. لیکن میں تو شاک ہوتا ہوں کہ جب میں کسی ویسٹرن بندے کو، پڑھے لکھے بندے کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کیا تم نے ریئلی سب کچھ پڑھا ہے یا کس چیز سے امپریس ہوئے. لیکن دنیا میں ہر مجھے تو طرح کے لگتا انسان ہے ہوتے ہیں. کہ یہ جو گورے اسلام قبول کرتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کچھ مینٹل پرابلم ضرور ہوتا ہوگا، کچھ تو ہے، تبھی تو وہ جو ہے بھائی انہوں نے دیکھا کیا، بتائیے انہوں نے کیا پڑھا، کیا جانا. کیا وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا انہوں نے واقعی قرآن کو اس کی اپنی لینگویج میں پڑھا ہے، سمجھا ہے اس کو؟ انہوں نے پروفٹ کے بارے میں کتنا جانا؟ یہی نہ کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں یہ ساری باتیں ان کو پتہ چلتا ہے نا. سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کون سی ایسی بات کی؟ ظاہر بات ہے اب یہ حضرت جو بات بتا رہے ہیں اسی طرح کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر بیٹھے. وہ اگر جو ہے کپڑے میں سے وہ ایک روٹی نکالتا ہے، وہ آدھا روٹی کا ایک ٹکڑا کرتا ہے، اس میں 2 کھجور لگ کر دیتا ہے، تو واہ کیا بات ہے، اسلام اتنا شاندار ہے کہ جو ہے وہ اس کو مجھے قبول کر لینا چاہیے. ایک کنٹروورشیل ہے لوگوں کے لیے، اور اس کا تعلق مولانا نے بھی معیار فضیلت کے تعلق سے آپ سے بات کہی کہ یہاں کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں. میں اس کے تعلق سے صرف ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک گولڈن پرنسپل ہے، ایک گولڈن پرنسپل یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھوں، ہر ایمان والے کو میں اپنے سے زیادہ اچھا سمجھوں. ہر ایمان والے کو تو سمجھو، لیکن جو ایمان والا نہیں ہے اس کو کیا سمجھو، اس کو کیا سمجھو؟ وہ بھی بتا رہے ہوں. اچھا سچ والے جی، کیا پرافٹ محمد کے جو کلیگز تھے انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ہر ایمان والے کو اپنے سے اچھا سمجھ رہے تھے؟ تو نہیں کیا. وہ سابقون الاولون جو تھے وہ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. انہوں نے تو جنگ جمل کیے، جنگیں جو ہے صفین کی، آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے کی گردنیں کاٹتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے، ایک دوسرے کو زہر دیے، پلاننگ کی، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا القاب اور الفاظ سے نوازا. جی 3 خلیفہ کاٹ دیے. ہاں، میں سے 3 مرڈر ہوئے نا. ہاں، بلکہ جو ہے تاریخ میں اس طرح کی باتیں بھی ملتی ہیں کہ صرف 3 نہیں بلکہ خلیفہ اول کو بھی اسی زہر سے جو ہے مارا گیا جس زہر سے نبی کو مارا گیا. ٹام پائلٹ صاحب، کئی پڑھے لکھے غیر مسلم بھائیوں نے ان کے ہاتھ پہ یہ ایسے تقریریں سن کے ایمان لایا ہے. بہت بڑے دائی ہے یہ. جی سنیے سر آگے. شارٹ کمنگز پر میری اتنی گہری نظر ہو کہ مجھ کو وہیں سے سر اٹھانے کی فرصت نہ ملے. یہ ہمارا ایک بہت اہم انگیجمنٹ. اس کے بعد بلند حوصلگی اور ہمت سے کام کرنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف یہ رہا کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی آپ نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے. ایک منٹ روکنا. اچھا نا امید نہیں ہوئے. جی اچھا جی، وہ پہلے نا امید تو تب ہوا کہ جب ایک دفعہ ان کو آدھے جاگ رہے تھے آدھے سو رہے تھے تو یہ خواب آیا فرشتے والا غار کے اندر، جو ہلوسینیشن تھی ان کی. جب وہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ پہ تو یہ لگتا ہے کہ وہ فرشتہ آ گیا ہے، یعنی آپ سے معاملہ ہو رہا ہے. اور جب وہ ان کے بعد وہ ایپیسوڈ ان کے ساتھ نہ ہوا تو انہوں نے کہا وہ اب کیا ہوگا، لوگ تو یہ کوئی جنوین ہے جو میرے ساتھ جس نے یہ حادثہ کیا ہے. اب وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے اور جا کر جو ہے بار بار جو ہے سوسائڈ کر رہے تھے نا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں جا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لوں. نا امید، یہ کہہ رہے تھے نا ابھی نا امید، ڈس اپوائنٹ. ہاں جی، اس وقت بھی نا امید ہوئے تھے. اور پھر جب وہ ہجرت کر کے بھی گئے مکہ سے اس وقت بھی نا امید ہوئے. اور پھر جب مدینہ میں انہوں نے قافلے لوٹنے شروع کر دیے تو بھی اللہ کی امید سے، وہ اللہ کی جو ہے مدد سے نا امید ہو کے انہوں نے ہاتھ میں تلوار اٹھا لی. تو وہ نا اب آپ امید دیکھیے اسلام پائلٹ جی کہ یہ مسلمان جو ہے ایک جھوٹے شخص کو، سر تا سر جھوٹے شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے جو قلابے ملاتے ہیں. میں حیران رہ جاتا ہوں. سر گھٹنوں میں دے کر نوز باللہ من ذالک کہیں جا کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ پوری 23 سالہ زندگی پر آپ نظر ڈالیے تو ایک ایسی شخص نظر آتی ہے جو تھکنا نہ جانتی ہو، جو مایوس ہونا نہ جانتی ہو،
جو انسانوں سے کبھی مایوس نہیں ہوئی, कैसे कैसे इंसानों झूठ, से कितना कभी झूठ खौफजदा बोलोगे यार. यानी एक सरता सर झूठे शख्स को सच्चा साबित करने के लिए इतना झूठ बोलोगे. अरे भाई, आप अपने नबी को सच्चा साबित ही नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से. ये वैसे अजीब मामला है. सही वाकई जी. वैसे सच वाला जी, मैं आपको बात बताऊं, अगर स्ट्रीम करनी हो ना तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि इनके किसी स्कॉलर को ऑन कर लो और उसके ऊपर जो है ना अपनी कमेंट्री दे दो बस. जी हाँ, जी हाँ, मेरे बिल्कुल ख्याल सही बात. मेरे ये ख्याल हम में आपको करेंगे. मेरे ख्याल में लोगों को इस्लाम बेहतर समझ आएगा कि जब इनके झूठ हम लोगों को बताएंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि इस्लाम क्या है और क्या जवाब देना है उस वक्त लोगों ने. जी हाँ, बिल्कुल मेरे ये सही जहन में भी ये तरीका बात है. है. ये तरीका सच बहुत वाला अच्छा जी, है. लाखों लोग सुनते हैं इनको, लाखों. ये आपकी अच्छा, वजह मुझे से मैं ये सुन रहा हूँ बताइए, कि हमारे जो दर्शक हैं, ये आइडिया कैसा रहेगा? आप लोग थंबनेल देकर बताएं. अगर ये आप सबको ये आइडिया पसंद है तो हम इसको फॉलो करेंगे. आप लोग बताइए, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, क्या ये आइडिया अच्छा है? इससे जी आपको भाई, भी सीखने को कमेंट में मिलेगा. थम्स अप दीजिए भाई. इनको सुन जी सुन के ईमान ला रहे आप लोग इंडिया में. सच वाला जी, जी जनाब. वो मैंने इसलिए कहा कि जब हम कुरान में जाते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे जाते हैं, तो बाज लोगों ने वो चीजें नहीं सुनी होती या इंटरेस्ट नहीं होता, तो जो चीज बेची जा रही है, जो जी नैरेटिव बेचा जा रहा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट आइडिया कि उनकी एक एक बात को हम डिस कर सकते हैं. हमारे पास इतना नॉलेज तो है जी हाँ, कि जी हाँ. हम वो जो कह रहे हैं उसके मैं ऊपर, एक और बात ये ऐड कर दूं स्टॉर्म पायलट साहब, जी. इसमें अभी आप दोनों हजरात ने जो वाकयात इसमें बताए हैं कि वो किस तरीके से हुआ, कौन सी जंगे हुई, क्या हुई, अगर इसके कोई रेफरेंसेस हम इसके अंदर एडिट करके भी बाद में डाल दे तो वो अच्छा रहेगा हाँ, कि भाई ये भी कौन सी हदीस में. हो सकता है अगर हम जो है लेकिन थोड़ी. नहीं, बात सुने, वो मोस्ट ऑफ दी ये जो स्पीकर्स होते हैं ना, जिन मौजूआत पे बात कर रहे होते हैं लोगों, वो उनको जानते हैं. आई डाउट इट कि somebody would ask us कि हम ये रेफरेंस कहाँ से लाएं. मैं अमूमन ये कोशिश करता हूँ सच वाला जी. बल्कि ये काम हमें इसलिए भी करना जरूरी है कि ऐसे लोग ही बहुत सारे नॉन मुस्लिम का जहन बदल लें, उनकी ब्रेन एग्जैक्ट वॉशिंग करके उनको मुसलमान बनाने के वाले होते हैं. क्योंकि आपको पता है कि ऐसे लोगों के सेमिनार में ये बड़े बड़े शानदार तरीके से सेमिनार करते हैं, ये सिंपोजियम करते हैं. पहले कई बार हुआ है और आज चलें भी कई जगहों पर हो रहा है. जी भी ओके. हमको भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस क्वालिटी को अपनाना है. हम डर जाते हैं, हम मसाइल से डर जाते हैं, लोगों की भपकियों से डर जाते हैं. बहुत सुकून के साथ हमको बहुत अहम काम में लगे रहना है. उम्मत मुस्लिमा के बदले हुए फर्द, एक तीसरा, देखिए बात चल रही है कि तीसरा फैक्टर कुरान और हदीस के बाद तीसरा जो फैक्टर है वो बदले हुए इंसान है. बदले हुए इंसानों से क्या मुराद है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो मैं उसके तहत आपसे अर्ज करना चाहता हूं. आज दुनिया देख रही है, आप आज दुनिया मुंतजिर है, आप आज दुनिया हाईएस्ट क्वालिटी पर हरकत में काम में लगी हुई. लोग 16-16 18-18 घंटे काम करते हैं. मुझको और आपको भी 16 से 18 घंटे बिला तकान काम की आदत डालनी. जब और लोग काम करते हैं, कुरान मजीद में कहा गया, सूरह रोम की 30वीं आखिरी आयत में कहा गया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से काम कीजिए, बेशक आपके रब का वादा सच्चा है और इनकार करने वाले आपको हरगिज हल्का करार ना पाएं. मुझे आप बैठकर बताइए कि हल्का करार ना पाएं से क्या मुराद है. ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट है कुरान मजीद का कि जो अपने मानने वालों को हर दम एक इंतहाई कंपटीशन मोड में रखता है. हर दम, हर दौर में हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले साहब इन्होंने. हर दम, हर दौर में कॉम्पिटिटिव मोड में रखता है और वो बिल्कुल सही है. बिल्कुल इंडिया में तो बिल्कुल सही हो रहा है. जी हाँ, ये बात तो है सही. अपने आप को इंसानों के सामने तोलेंगे और परखेंगे और ये देखेंगे कि और इंसान क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं. आज जब आप अपने अतराफ में देखते हैं कि लोग 16-16 18-18 घंटे काम करते हैं, तो हमारी हमीयत इस्लामिया का तकाजा यह है कि हम भी कम से कम उनसे ज्यादा तो नहीं, उनसे कम काम न करें. सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि सहरा की धूप अरबों का हमाम. सैयदना उमर फरमाते थे इनसे कि घोड़े की पीठ पर कूद कर बैठो. फिजिकल फिटनेस. हम एक काम करने वाली, हम एक ऐसी उम्मत बन जाएं जो कि मुस्तकिल काम करती हो, और काम वो नहीं जो ऑफिस से जाके काम कर रहे हैं. यहाँ काम हर एक को मर्तम करना, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, रिटायर्ड, तमाम के तमाम, इसको तमाम अहले ईमान को इसको अडॉप्ट करना है. सिर्फ फिजिकल फिटनेस मकसूद नहीं, बल्कि कवी मोमिन. अल्लाह ताला को एक ज़ईफ मोमिन से ज्यादा पसंद. हम इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं है. इस एतबार से हमको बहुत ज्यादा मुतवज्जे रहना है. वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको उस वाक़े सुनाने से भी अपने आप को बाज नहीं कर सकता. जब सैयदना अबू उबैदा ने फरमाया कि कौन है जो मुझसे घुड़सवारी में मेरे मुकाबले में आए, एक नौजवान आगे बढ़ा. शेख अली तंतावी
نے سیرت ابوبکر صدیق میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے لکھا ہے. میں آپ سے مقابلہ کرتا ہوں اور میں آپ کو بآسانی شکست بھی دے سکتا ہوں, اتنا پورے اعتماد. لیکن ادب مانے, آپ صحابی رسول ہیں, میں آپ کے مقابلے میں کیسے گھوڑا دوڑاؤں. سیدنا ابو عبیدہ نے فرمایا کہ نہیں, آؤ مقابلہ کریں. اب جب مقابلہ ہوا اس دوڑ کا تو وہ نوجوان بہت پیچھے تھا اور سیدنا ابو عبیدہ ایسے ماہر شہ سوار تھے کہ ان کے بال ایسے اٹھے ہوئے تھے جیسے گویا دو سینگ نکلے ہوئے, اتنا تیز. جی مثال کو میں آپ سے صرف یہ بات آپ کے سامنے یہ پکچر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے, ان کی فزیکل فٹنس کا یہ عالم تھا. ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں. آج ہماری پہچان یہ نہیں ہے. مارشل آرٹ سیکھیں, اپنے نوجوانوں کو سکھائیں, اپنی بیٹیوں کو سکھائیں, اپنے بوڑھے بھی کچھ نہ کچھ حرکت میں لائیں اپنے اعضا کو. بہت لڑائی کے لیے جتنے تیار بھی اپنے اعضاء کو جوائنٹس ہیں حرکت میں لانا وہ ہے. سب کھل جائیں. سچ والا جی, فزیکل لڑائی فٹنس اور تیاری کی باتیں ہو رہی ہے, بس یہ ہے نا, دیکھیے آپ. لڑائی کے لیے تیار رہیں, لڑائی کے لیے تیار ہیں. وہی لڑائی تو ہے مینٹالٹی, اسلام, وہی لڑائی ہی تو ہے سوچ. نا, ٹوٹل مینٹالٹی وہی ہے. دیکھیں سچ والا جی, سامنے والے کو جو ہے مارشل آرٹس, بلانا ہے, نہیں مانتا ہے وہ تو جو ہے اسے لڑائی کرنا ہے. آپ کو بوڑھوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء کو حرکت میں لائیں. ان کے الفاظ جی یہاں تو لڑائی کے لیے گے تیار کرنا اور ہے. آپ کو ایک سے بہت جلدی نجات مل جائے گی. یہ تو ایک لائٹر سائڈ. ایک بات اور جو عرض کرنی, 1/3 پیٹ کھائیے, اچھا اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے کبھی. حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 خزانوں میں حافظ ابن رجب نے کھانے پینے کی آداب کے تحت جو باتیں جمع کی ہیں, اس کو پڑھنے کے بعد تو سارے کھانوں کا مزہ ہی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ 1/3 کھاؤ. اگر زیادہ کام کرنا ہے, 16 سے 18 گھنٹے کام کرنا ہے تو ایکسرسائز مسٹ ہے. دوسری بات یہ کہ کم کھاؤ, 1/3 کھاؤ. اگر آپ خوب کھا لیں میٹھا اور مرغن غذائیں اور یہ اور وہ, تو اس کے بعد پھر ہم جا کر کام نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مینجمنٹ کے اشارے پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو آپ تشریف لے جائیں گے کچھ دیر کے بعد تو اس کا خیال رکھیں. میں تو آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں, آپ چاہیں اس پر عمل کریں, ورنہ وہاں آپ کیا جواب دیں گے سوچیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں مسلمانوں کے زوال کا کیا سبب ہے بڑا, کئی اسباب بتائے جا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس میں ان کی ڈائٹری ہیبٹس بھی ہیں. مرغن غذائیں, بسیار خوری, خوب کھانا. ظاہر ہے کہ اتنا کرنے کے بعد ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ڈسپلن ہماری آئیڈینٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ہیپزرڈ وے میں انجام ہی نہیں دیا. یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے, اس سے بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی. کوئی کام سچ والا جی, وہ مدینہ میں جب گئے تھے وہ تو کھجور کی کھیتی والوں کو فضول کا ایک مشورہ دے دیے تھے نا انہوں جی ہاں, فضول کا ہی مشورہ اس دیے طرح تھے سے, نا. وہ سال جو ہے اور کھجور بعد میں بہت بول کم بھی آئے. رہے, میرے کو کیا معلوم, آپ لوگ ایکسپرٹ ہے اس کے, میں تو جی ہاں, جسٹ ظاہر بول بات ہے دیا آپ تھا. لوگ جو ہے وانتم عالم بامور دنیاکم, بھئی تم لوگ جو ہے دنیا کے معاملات میں زیادہ جانکاری رکھتے ہو, مجھ سے نہ پوچھا کرو. میں تو یعنی صرف جو ہے دین کی بات کروں گا کہ کیسے کس کو مارنا ہے, کیسے کاٹنا ہے. جی جی کیسی یہ اٹھا کے باتیں انہوں نے جوڑی ہوئی ہیں قرآن پروفٹ محمد کے ساتھ. سچ والا جی, یعنی کوئی کام ڈسپلن کے بغیر نہیں کر سکتے. ارے اتنی زیادہ بیویاں کر لینے, یہ کون سا ڈسپلن ہے؟ بے تحاشا عورتیں لے آنا, یہ تو ڈسپلن تو نہیں ہے. نہیں, قرآن بھائی خود کہہ رہا ہے بڑے کہ جو ہے موٹیویشنل وہ اسپیکر ہے یہ. نے, اب آپ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ چچیری بہنیں, پھپیری بہنیں, ممیری بہنیں, خلیری بہنیں, وہ ساری کی ساری جو تمہارے ساتھ ہجرت کی ان سے شادی رچاؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے, سچ تو والے اس جی, کا کون سا ڈسپلن ہے بھائی. جی یہ ابھی اس کے انہوں نے یہ اسپیچ یہ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو, سننے والے کو ساتھ میں اینڈ میں تھوڑی تھوڑی اچھی باتیں بھی وہ بتا رہے ہیں جو پریکٹیکل ہے. اب یہ بندہ سب کو پتا ہے کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے, کم کھانا چاہیے, یہ اب وہ سارے اس کو بھی اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا اس کو امپریسو بنانے کے لیے صرف, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر اچھا بولنا آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, اگر آپ کو بیچنا آتا ہے تو آپ کسی اسکیموں کو جا کے برف بھی بیچ سکتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی ایسا ہی ہے ہمارے یہاں, اسکیموں کو جا کر جو ہے برف بیچ کے آؤ, ہم یہ بیچ کے ہاں, آئیں گے. تو یہی کر رہے بات ہیں. کرنے آتا ہے. سچ والا جی, وہ بول رہے ہیں کہ کوئی بھی کام ہیف ہزارڈ نہیں کیا. تو جی قرآن کو تو لکھوا نہیں پائے کسی اچھے سے اس پر, لیکن مرتے ٹائم وہ وصیت لکھوا رہے ہیں کہ میرے بعد کون وسیعت نیکسٹ لکھوا رہے یہ ہوگا. نہیں تو وہ تڑپ رہے تھے کہ بول رہے تھے پیپر لو میں کچھ لگوا دوں, اور مزے کی بات یہ ہے, جھوٹ کتنے, جھوٹ پہ جھوٹ, کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ساری زندگی گزار دی تو اس وقت عورتوں میں پڑے رہے اور دوسری تیسری چکروں میں پڑے گئے. موت جب آئی تو لالا پڑ گیا کہ ان کو بھی کچھ بتانا ہے کہ میرے بعد لڑے نہیں. تو پہلے خیال نہیں آ سکتا تھا اگر لائف ڈسپلن میں گزاری ہے تو. یہ کیا ہانک رہا ہے یہ بندہ, یہ ہانکتا جا رہا ہے کچھ. اصل میں یہی تو ہے نا بھائی, مومنوں کا یا ان کے اسکالر کا یہی تو کام ہے, اس طرح سے یہ ہانکتے جائیں اور مومنین ان کے پیچھے سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ بول کے ان کے پیچھے پڑی رہتی بہت ہے. بڑی فین فالوئنگ ہے, جی یہ بات تو ہے. نوجوانوں میں تو بہت مشہور ہے, جی اور تاریخ اسلام کے کیونکہ اوپر بولنے آتا نا, اسپیشل بڑے لیکچرز چرب لیتے زبان ہیں. ہیں. جی بڑے چرب زبان ہیں, یہ بولنا جانتے ہیں, الفاظ ہیں, تو یہ تو ہوگا ایسا. لوگ ان کی باتوں میں آئیں گے. مسلمان تو آتے ہی ہیں, لیکن جو ہے نان مسلم بھی اس طرح کی باتوں میں جو ہے ایسی باتوں میں آ کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں.
کتنے بھائی دیکھیں اگر خود ہندوستان میں دیکھا جائے روزانہ کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں سچ والا جی پہلے کہ ان کی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کرتے کیا ہے کہ خود جو مرضی لوگوں کو بتا دیں، جو جھوٹ بتا دیں، مبالغہ کریں، واٹ ایور دے کین ڈو اٹ، مطلب لوگ دنیا مان لیں اور سن لیں۔ اگر کوئی اور بندہ پرافٹ کی ذات کو لے کر آپ کی آواز دب گئی۔ اگر کوئی اور بندہ پرافٹ کی ذات کو لے کر نکتہ چینی کرے گا یا تنقید کرے گا تو اس کے اوپر فوراً گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا، یعنی آپ کی زبان بندی ہو جائے، آپ کچھ نہیں بول سکتے ان کی پرافٹ پہ، اور آپ ان کے متعلق آپ کو جھوٹ بتایا جائے گا تو آپ کو سننا پڑے گا۔ یہ ان کی یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ویری گڈ پوائنٹ، بالکل ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ پرافٹ کے اوپر بات کرو، شخصیت کے اوپر بات کرو، ہمارے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے انہوں نے اتنی شادیاں کی ہیں تو آپ کے جذبات ہرٹ ہو جائیں گے، اب ہم صحابہ کے بارے میں کریں گے وہ یہ کر رہے تھے تو آپ کے جذبات ہرٹ ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ نبی نہیں تھے آپ کے جذبات ہرٹ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اچھا میرے جھوٹ بول رہے تھے، ہم بولیں گے نہیں۔ آئیڈیا جو ہے وہ یہ اسباب بتائے جا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس میں ان کی ڈائٹری ہیبٹس بھی ہیں، ان کی ڈائٹ ظاہر انجام ہی نہیں دیا۔ یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے، اس سے بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی، کوئی کام انجام نہیں دیا۔ ہم کو بھی اس ڈسپلن کو اپنانا ہے۔ ہم نے صرف نماز، روزہ، وضو اور غسل کی حد تک 3 دفعہ دو مت دو، یہ وہ سب بس اسی کی حد تک رکھا ہے۔ ڈسپلن ہماری شناخت بننا ہے، امت مسلمہ کی آئیڈینٹی بننا ہے۔ آپ اگر الفاروق میں پڑھیں تو جنگ قادسیہ میں جب مسلمانوں نے اپنی فوجیں دریائے دجلہ میں اتاری تو ایرانی یہ کہہ کر بھاگ گئے دوسرے کنارے سے کہ دیواں آمدن، دیواں آمدن، یہ دیو ہیں، یہ دیو، یہ انسان تھوڑی ہے جن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جو ترتیب حالانکہ علامہ شبلی نعمانی جو ہے ایکس مسلم تھے وہ۔ اچھا سچ والے جی میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بات تو کسی اور پیرائے میں کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایرانیوں کے ساتھ ان کی نہیں ایرانیوں کے پاس کیا ان کی ماموں کی بیٹی بیائی ہوئی تھی وہاں پہ، وہاں لینے کیا گئے تھے یہ لوگ؟ مجھے یہ بتائیں ان پہ جنگ کیوں مسلط کی؟ آج اس سے بھاگ رہے ہیں، ایجپٹ میں کیوں کی؟ جی ہاں نہیں آج اس سے بھاگ رہے ہیں مسلمان، ایسا ہوتا ہے اسلام ہمارا یہ نہیں ہوتا، ہم وہ نہیں کرتے، اب فلاں نہیں کرتے ہیں، ان کو موقع ملے گا پھر وہ وہی حرکت کریں گے۔ اس وقت جنہوں نے اسلام سیکھا تھا اور ان سے زیادہ وہ جو لوگ جانتے تھے انہوں نے دوسرے ملکوں کے اوپر چڑھائی کیوں کی تھی؟ مجھے یہ بات بتائیں۔ ایرانین تو ہیں، وہ تو ایک گارڈ کو بھی مانتے تھے، ان کے پاس وہ ایکسکیوز بھی نہیں ہے۔ اچھا اگر کوئی ایک گارڈ کو نہیں مانتا تو کیا اس کے ملک پر حملہ کر دو؟ ان کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہے، سچ والا جی کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس، ہے نا؟ بالکل وہی ترتیب پانی میں قائم۔ آپ چاہیں تو اس کا ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو بہترین پلاننگ کے ساتھ انجام دیا۔ ابھی مولانا یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ خالق کی صفات کو اپنا کوئی بھی کام اس وقت تک جو ہے منصوبہ بند نہیں ہو سکتا جب انہوں نے مطلب اصل قرآن جیسی کتاب کو اس کو بھی جو ہے انہوں نے کتابی شکل نہیں دی، تو پھر آخر انہوں نے کیا بتائیے؟ کتابی شکل نہیں دی ہے، ترتیب بھی صحیح نہیں دی ہے، جس طریقے سے قرآن سپوزڈلی نازل ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کلام کو اس کتاب میں مطلب یہ جو قرآن ہے 13 سال تک مکہ میں یہ اس قرآن کی تبلیغ کرتے رہے، اس کے باوجود یہ اپنے مشن میں ناکام رہے۔ 13 سال کا جو رزلٹ ہے اگر دیکھا جائے تو وہ اس کو فلاپ کہیں گے، میں جو ہے کوئی کامیابی نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 سال اس طرح سے ناکام، اس کے بعد آخری کے جو ہے چند سال جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو ظاہر بات ہے تلوار فیصلہ کن ثابت ہوئی، اس کے باوجود ان کو یہ ایک بار بھی ہوش نہیں آیا کہ اس قرآن کو ایک منظم طریقے سے مدون کر کے ایک کتابی شکل دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ اچھا چلیں، کتنا اہم نقطہ ہے۔ خالق کی جو صفات ہیں اس پوری کائنات میں آپ کہیں انڈسپلن نہیں پا سکتے، اس پوری کائنات میں کہیں آپ انڈسپلن نہیں پا سکتے۔ کوئی کام اس کائنات کا ہیپازرڈ وے میں نہیں ہو رہا ہے، یہ خالق کی صفت ہے، ہم کو اس کو اپنانا چاہیے۔ بلکہ ہر چیز جو ہے تو ان نیچرل ہے، اس کو ہم نے نیچرل مان کے اپنے آپ کو ڈال لیا اس حساب سے۔ ہاں کوئی چیز ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، یہ جو زلزلے آ رہے ہیں نا، طوفان آتے ہیں نا، یہ سارا ڈسپلن کے سونامی آ ساتھ رہی ہے اچانک، ہاں جب 80 ہزار بندہ مر جاتا ہے سارا ڈسپلن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی کورونا آ گیا، کورونا آ گیا، سارا نظام جو ہے درہم برہ ہو گیا، بہت اچھے ڈسپلن سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اب تیرے کی، اور یہ ختم ہی کرائے جا رہے ہیں۔ ہاں ڈسپلن کو وہ برباد کر رہے ہیں۔ ہمارا اچھا بچہ اچھا خاصا ڈسپلن ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیتے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کی کتاب 1000 سال پہلے، آپ ضرور اسے خریدیے اور پڑھیے، کیا اچھی باتیں لکھی انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور تم دیکھو
کہ قیامت اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ جاری ہو چکی ہو، تب پودے کو زمین میں لگا سکتے ہو تو لگاؤ، اس پر بھی تم کو ثواب۔ جی جی بولیے عبدالحمید صاحب، یہ کچھ کیا کہا؟ ابھی کیا کہہ رہے تھے، جب میں مسلم ممالک میں جاتا ہوں اور شہر دیکھتا ہوں تو میں کیا ہوتا ہے، ان کو خیال تو آتا ہوگا کہ بیٹھ جاتا ہے جی نہیں تو یہ ان کو خیال تو آتا ہوگا کہ کاش یہ مسلمان نہ ہوتے، یہ تو خیال آتا ہوگا، اور تو صاف ہو جائے۔ صحیح اور دوسری بات وہ حدیث ہے عجیب حدیث ہے، دیکھ، اور اس حدیث کی تشریح جو محمد قطب نے کی ہے آپ ضرور اس کو دیکھیے، حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 خزانوں میں کوئی بڑے سے بڑا پروجیکٹ آپ کے پاس ہے، آخر وقت تک کام کرنا ہے، آخر وقت تک کام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ زمین کو آراستہ کرو، تم درخت لگاؤ گے، درخت کے سائے میں اس کے پھلوں سے جو بھی انسان چرند پرند جو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب تم کو ملے گا۔ بہت مشہور حدیث، ہم اس کائنات کو بنانے اور سنوارنے والے بنیں گے۔ جی یہ بھی کوئی کمال ہے، یہ بھی کوئی کمال ہے۔ جی جی جناب۔ یہ جھوٹی حدیث انہوں نے اس لیے گھڑی ہے کہ یہ انسانوں کو جس طریقے سے یہ پیش کر رہے ہیں یہ حدیث کا مفہوم اور مدعا نہیں ہے۔ جی ہاں، اوکے، اب اس کی جی 3 جہتیں نکل سکتی ہیں اس حدیث کی۔ ایک جہت یہ ہے کہ آپ کو امید دلانے کے لیے کہ اگر قیامت بھی آ چکی بھی ہو تو اگر آپ جو امید کو اس سے باندھ کے رکھنا ہے کہ اگر آپ درخت لگا رہے ہیں تو آپ اس کو لگائیں، درخت بڑا ہوگا، یعنی زندگی آپ نے ایسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے، کہ انجام کی آپ نے فکر نہیں کرنی کہ کیا ہونا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی یعنی آپ نے نارمل اپنی زندگی گزارنی ہے، اور دوسرا یہ کہ امید دلائی گئی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ امید، آپ کو امید جو ہے نا، ہوپ، خاص کر کے یہ کرسچینٹی میں یہ کانسیپٹ بہت پایا جاتا ہے۔ کرسچینٹی میں یہ کانسیپٹ ہوپ والا بہت سکھایا اور بتایا جاتا ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ جی جی اچھا، اب یہ اس کو ایک اور ٹلڈ دے رہے ہیں۔ اوکے، اب اس میں سے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو کام آپ کا ارادہ کر لیں اس کو کمپلیٹ کریں۔ یہ اس میں سے ایک رخ یہ نکال رہے ہیں کہ قیامت اگر آ بھی رہی ہو تو تب بھی آپ کو وہ اس کو بولتے ہیں کہ پلانٹیشن کرنی چاہیے، آپ کو پودے لگانے چاہیے۔ سو اس کو آپ کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی بھی مفہوم نکال سکتے ہیں، جو کہ بیسیکلی میرے نزدیک یہ ہے کہ لوگوں کو ہوپ دلانے کے لیے یہ بنائی گئی ہے بات، اور اس کو پراپر محبت سے جوڑا گیا ہے۔ جی آگے چلیے۔ ہم اس کائنات کی جو ریسورسز ہیں ان کا بہت کفایت شاری کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اس پر میں صرف ایک ہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر نہر کے کنارے ہو اور تم وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی پانی کے استعمال میں احتیاط برتو۔ اتنی کلاسیکل بات ہے، یہ کتنی لاجیکل بات ہے۔ کیا کہا انہوں نے، کیا کہا؟ میں ذرا کچھ اور دیکھ رہا تھا، کیا بتایا انہوں نے؟ ہم اس کائنات کی جو ریسورسز ہیں ان کا بہت کفایت شاری کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اس پر میں صرف ایک ہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر نہر کے کنارے ہو اور تم وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی پانی کے استعمال میں احتیاط برتو۔ کتنی لاجیکل بات ہے، جبکہ وہ وضو کے حوض میں ہی کلیا کرتے، اس میں ہاتھ دھوتے، ناک صاف کرتے، کیا بات۔ ارے بھائی لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں، وہاں پر تو جو ہے کوئی احتیاط نہیں کرنی ہے۔ جو ہے ندی کا بہتا پانی، اس سے آپ وضو کر رہے ہیں تو ایک قطرہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہاں پر احتیاط کرنا۔ یہ کیا بونگیاں ہیں یار، جو ہے کیا کہہ رہے ہیں آخر؟ بھائی انسان کا خون بہاتے وقت آپ کو خیال نہیں آیا؟ یہاں پانی کا قطرہ ادھر ادھر گر رہا تو آپ جو ہے اس کے لیے ایک فلسفہ بتا رہے ہو کہ جو ہے وہ جو ہے پانی جو ہے ویسٹ نہیں کرنا۔ یہ کیسی بات ہے؟ سچ والے جی، نہیں تو ویسٹ تو خود کیا ہے، بیچاری جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، مرنے کے بعد ساری زندگی ایسی بیٹھی رہی تو ان کا تو ویسٹ ہو گیا سارا۔ ان بیچاریوں کو کسی کے کام بھی نہیں آنے دیا گیا۔ بہت سے جگہ پہ پانی کی جو قلت ہے نا، تو وہاں پہ یہ مارکیٹنگ پوائنٹ، یہ سیل پوائنٹ ہے، یہ کہ ہمارے رسول نے ایسا کہا ہے۔ اب لوگ جو ہے اس پر فدا ہو جاتے ہیں، ارے بھائی ہمارے رسول کے تو کیا کہنے، انہوں نے یہ کہا۔ ارے بھائی کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ واقعی انہوں نے کہا تھا بھی یا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کب جو ہے اس طرح کی حدیث گھڑی گئی، کس مقصد کے لیے گھڑی گئی، اور جو ہے اس سے کیا جو ہے فائدے اٹھائے گئے۔ جی ہاں کئی باتیں ہیں، کئی اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اگر کسی نے ایکس مسلم نے حدیث پیش کیا کہ بولتے اس کی صحت دیکھنا پڑے گی۔ جی تو اب یہ اٹھا کے کچھ بھی، اب ان کی جتنی باتیں ہیں نا، اب اگر جو ہے ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب، انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے سے جو کچھ کہا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان کی کسی بھی بات کا کہیں کوئی جو ہے واقعی کوئی مستند ثبوت نہیں ہے، صرف ساری ان کی باتیں کہیں سنی پر ہیں، ثبوت کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ان کی اپنی باتوں کا۔ جی اتنی کلاسیکل بات ہے یہ، اتنی کلاسیکل بات ہے یہ کہ آج اگر آپ غیر مسلموں کے سامنے کہیں تو ان کا منہ حیرت سے کھلا رہ جاتا ہے۔ بالکل رہتا ہے، سچ والا جی، غلط نہیں بول رہا یاد۔ اس کے تقریروں پہ منہ کھلے ہوئے غیر مسلم میں نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، پورے انڈیا میں پروگرام ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمارے تو
हैरत से मुंह खुल गए हैं। आप देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना हमारी बातें, हमारे दिमाग भी खुल गए हैं, मुंह भी खुल गए हैं। हाँ जी, जी हाँ। जी ये जो ना, ये मुझे मैकेनिक नहीं लगते सच वाला जी, ये मुझे कोई फिटर लगते हैं। ये इन्होंने बातें लिख के ले आए हैं और उन लोगों को बयान कर रहे हैं, फिटर लग रहे हैं मुझे ये। नहीं, असल में वो हैं ही इसके एक्सपर्ट हैं, वो यही इस तरह की बातें करने, लच्छेदार नहीं गुफ्तगू नहीं, करना। सच वाले जी, ये जो दाई होते हैं ये आलम नहीं होते, ये फिटर्स होते हैं, जी हाँ, ये जी हाँ, मैकेनिक पूरे नहीं होते हैं। इन्होंने ये जी चीजें हाँ। ये रट्टी रटाई इनको होती हैं, याद की होती हैं इसी अच्छे बात अच्छे की पॉइंट। जो है रटा कर ट्रेनिंग दी जाती है, तो सुनने वालों को ऐसा लगता है यार जो है वाकई कितना बड़ा जो है ये फलसफी है और कैसी बातें कर रहा है। ये चुन चुन कर जो है चेरी पिक करके ये सारी बातें वो जो है अच्छा, इनकी ये बातें हर जगह रहती हैं, ये जहां भी जाएंगे इस तरह की बातें करेंगे, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ये तो है, हर जगह है, सही है। जाएगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के इस्तेमाल के ताल्लुक से हमारे रसूल इतनी वाज़ेह हिदायत हमारे इरशाद रसूल फरमाई। ये क्या कह एक रहे बात जो मैं हैं, आपसे और क्या कहते हैं, सलासलम, हमारे रसूल सलासलम सलासलम जी। करना चाहता हूं, साथियों की हिम्मत अफजाई कीजिए, बिलखुसूस नौजवान साथियों, उनको सीने से लगाइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे मुबारका का बहुत ताबनाक पहलू है। आपने फरमाया उम्मे अम्मारा से ग़ज़वा उहद में, ऐ उम्मे अम्मारा तेरी बराबरी कौन कर सकता है। क्या जुमला है, तारीखी जुमला है। खालिद इब्न वलीद से आपने फरमाया कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। अप्रिशिएट किया, जो ज्यादा गुंडा बड़ा है उसको अप्रिशिएट किया इन्होंने, उमर को किया, खालिद बिन वलीद को किया। अफ़्व दरगुजर से कम, वहशी बिन हरब को माफ कर दिया आपने। ये भी कह दिया कि आइंदा हो सके तो सामने नहीं आना, तुमको जब देखता हूं तो मुझको मेरे चचा याद आ जाते। वहशी बिन हरब ने इस्लाम कबूल कर लिया। यही वो शख्स है वहशी बिन हरब जो मुसैलिमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जिस जंग में कैसी कैसी मिसालें उठा के दे रहा है, तो दूसरी मिसालें भी तो देना, वो जो किया दूसरों के साथ वो भी तो दो ना। औरतों तक को बेचारियों को बख्शा नहीं है, लौंडियों को बेचारी नाचने वाली, अगर किसी ने नाचने वाले ने अशार बोल दिए उसको भी कत्ल करवा दिया, कोई शायर था उसको भी कत्ल करवा दिया, जिसने जाके गलती बताई उसको भी कत्ल करवा दिया, उसका भी बोलना। ये क्या कर रहा है तू मुनाफिक आदमी, झूठा आदमी, बेशर्म आदमी। चूरन बेचने के लिए तो जो है इनको यही सब कुछ कहना पड़ेगा ना भाई, सब कुछ तो कहना। और वो 8 लोग कौन थे सच वाला जी, जिनको इन्होंने फतेह मक्का के बाद उनको अमान नहीं दी थी कि ये काबे के खिलाफ में भी अगर हो तो इनका कत्ल करने को हुक्म दिया था। जी हाँ, उसमें जो अब्दुल्ला बिन उसमें जो है साद बिन अबी सरा है, उसमें जो है खुद ये अबू सुफियान भी शायद उसी में था ना इस्लाम पहले। जी जी, जो है 8 या 10 लोगों की जो है नाम आते हैं जो काबे के गिलाफ से भी अगर लिपटे हुए हों तो उनको वहां भी कत्ल कर डालो। हाँ, वो क्या था, अब्दुल्ला बिन अबी सरा था और दूसरा एक और था, उनके बारे में कहा था कि अगर वहां भी हो तो। ये कुछ 8 या 10 लोगों का नाम बताया जाता है, वो पता नहीं नाम याद नहीं, अबू सुफियान का नाम तो नहीं था। नहीं, अबू सुफियान का नाम नहीं था उसमें। नहीं, उनको तो ऑप्शन दी गई थी, तो उन्होंने उनको समझाया बुझाया। जी जी, उनके घर को अमान बता दिया था, उनके पास जो जाएगा वो मेरी अमान। हाँ, सैयदना खालिद गिरकर बेहोश हुए थे, बाद में होश आया उन्हें। उस जंग का पासा पलटा सिर्फ इसी शख्स ने, वहशी बिन हरब ने, जब उसने नेजा फेंक कर मुसैलिमा कज़्ज़ाब को मारा और कहा कि मुसलमानों गवाह रहो, मैंने अपनी अय्याम जाहिलियत में बेहतरीन शख्स को कत्ल किया था और इस्लाम लाने के बाद सबसे बदतरीन शख्स को मैंने मारा। मैं इस वाक़े से बहुत अहम बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये, लोगों को माफ कीजिए, बेहतरीन अफराद आपको मिलेंगे। क्या बड़ा माफ किया है। और ये कैसे साथ में, सच वाला जी आपने नोट किया कि कैसे कैसे जब छोटे छोटे झूठ भी साथ बोलता जा रहा है। ये बता क्या कह रहा है कि मैंने सब से बुरे बंदे को कत्ल किया और मैंने सबसे अच्छे हमजा सबसे अच्छा कहाँ से आ गया, कहाँ से कैसे हो गया? चच्चा था इसलिए अच्छा हो गया। शराब में धुत नशे में प्राफड़ को भी वो गालियां सुना गया और फिर वो हाँ मालूम है, लेकिन हमजा को बहुत अच्छा बोल रहा है ना, सबसे अच्छे आदमी को भी बोला है ना, सबसे अच्छा आदमी कैसे हो गया वो? यानी अपनी तरफ से वो मिसाला लगाया जा रहा है बस बात को खूबसूरत बनाने के लिए, वरना मौके के मुंतजिर रहें कि कब मैं इनके स्क्रू और नट बोल्ट टाइट करूं, तो लोग करीब नहीं आएंगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। हम भी अपनी नौजवान नस्ल को अपने से करीब करके सीने से लगाकर, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, उनके कान में कहना, जान तुम जमीन का नमक, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तुम हमसे ज्यादा अच्छे काम करने वाले बनो। बिल्कुल ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम फरमाया। स्पेशली जमात इस्लामी वाले ये करते हैं यूथ विंग वालों के साथ। जी हाँ, मत खल्क के ताल्लुक से सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं। सैयदना उमर फरमाते थे, इस्लाम में गरीबी का इलाज, इसमें अल्लामा यूसुफ अल-क़रज़ावी ने
طبقات ابن سعد کے حوالے سے یہ بات کہی سیدنا عمر کی کہ فرماتے تھے انسان تو درکنار عراق کی کسی سڑک پر کسی خچر کو ٹھوکر لگے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہوگی کہ تو نے راستوں کو ہموار کیا بات یہ ایسی باتیں سن کر تو مہاتما گاندھی نے کہا تھا نا کہ ہم حضرت عمر کی خلافت لانا چاہتے ہیں. جی ہاں جھوٹ جمع کیے ہوئے ہیں سچ والے سارے بڑے ان کے پاس وسائل تھے اور کمیونیکیشن تھی اور سارا کچھ تھا. کہیں پہ جو پتھر یہ ہو گیا تو راستہ یہ ہو گیا. ایگزیجریشن ساری بعد میں جمع کی ہے. کیوں نہیں؟ زمین کی آراستگی، زمین کی زیب و زینت، اس کے لیے مجھ کو اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ کام ہر ایک کو کرنا ہے. خدمت خلق کا کام میرے اچھے بھائیوں ہر ایک کو کرنا ہے. عمال کو، مزدور کو، پروفیسر کو، سائنٹسٹ کو، ہر ایک کو یہ ہماری شناخت بن جانی ہے. ہر کام کو احسن طریقے سے کر. صحیح مسلم کی حدیث ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. ہم نے اس حدیث کو اس سے وابستہ کر دیا بس کہ جب تم کو جانور ذبح کرنا ہو تو چھری کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. یہ بڑا المیہ. جانور کو جو ہے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. کیا بات. اور یہی معاملہ کافر کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو تاکہ کافر کو جو ہے تکلیف نہ پہنچے. بات تو یہی ہو رہی ہے نا. جی سچولا جی کتنا احسان کیا جا رہا ہے جانور پہ. میں ذبح کرنے جا رہا ہوں، دیکھ لو میں نے چھری تیز کر لی. آئے ہائے دل میرا پسیج گیا. سچ کیا بات ہے. دیکھ کیا بات ہے. میرا دل پسیج گیا اس کی اتنی رحم دلی کے اوپر. جی بھائی یہ بھی تو ذرا بول دو کہ ہم جو ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اس لیے تیز کرتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور یہ جانور کو ذبح کرنے کی پریکٹس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کل کے دن کافروں کے ساتھ جب ہم جہاد کریں گے تو کافروں کی گردنوں پر بھی جو ہے جب ہم جو ہے چھری پھیریں گے تو ان کو بھی تکلیف نہ ہو. یہ ہم تاکہ ہم آلریڈی پریکٹسڈ ہیں، آلریڈی ہم نے گردنیں کاٹی ہیں، ہمیں گردنیں کاٹنے کا جو ہے ہنر آتا ہے. تو جانور کی گردن کاٹ کر ہمیں اس طرح کا جو ہے جب پریکٹس ہو جائے گی تو کافروں کی گردنیں کاٹتے وقت کافروں کو تکلیف نہیں ہوگی. بہت آسانی کے ساتھ بڑے پیار سے ہم کافروں کے گردنیں کاٹیں گے جہاد کے نام پر. یہی تو ہے نا. اور کیا ہے. وہ بے دردی سے سر کاٹے اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ جناب آہستہ. حضور سے وابستہ کر دیا بس کہ جب تم کو جانور ذبح کرنا ہو تو چھری کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. یہ بڑا المیہ. ہم نے بڑی چیزوں کو بالکل بند کر دیا. اسلام نبی کے اعلیٰ مظاہرے ہیں، اس میں یہ ایک حدیث ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. ہر کام کو احسن طریقے سے کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا. اللہ نے اس کو واجب قرار دیا. اس پر غور فرمائیے. اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. جی جناب. ہمارے ہندو بھائیوں کو تسلی رکھنی چاہیے. ہم بہت رحم دل ہیں، ایسی بات نہیں. یعنی ہم اتنے رحم دل ہیں کہ ہم جانور کا بھی جو ہے جب گلا کاٹتے ہیں تو چھری کو تیز کر لیتے ہیں. بھئی تم لوگ تو کافر ہو تو تمہارے جب گلے کاٹیں گے تو ہم چھری کو اور زیادہ تیز کریں گے تاکہ تم کو تکلیف نہیں ہوگی. گلا تو ہم کاٹیں گے لیکن تکلیف کے بغیر. رحم دل ہیں ہم. ایک اور چیز جو میں آپ سے کرنا چاہتا نبی بھی جو ہے رحمت اللہ عالمین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی ٹیکنالوجیز کو قبول فرمایا، سجیشنز کو آپ نے قبول فرمایا، اس کی پذیرائی فرمائی، اس کو اپریشیٹ فرمایا. خندق کھودنے کا جب ذکر آیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم کھودو، اب تم سجیشن دے رہے ہو تو ذرا میں ادھر بیٹھ کر اللہ سے لو لگاتا ہوں. بلکہ اگر آپ غزوہ خندق، بچوں نے ابھی اس کی کچھ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے اس کے کچھ ڈیمونسٹریشن بھی کیے. کیا عجیب معاملہ ہے. صحابہ بھی کیا عاشق رسول تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کی سفیدی خندق کے دن دیکھی جب آپ بھی اور صحابہ کی طرح سے کھودی ہوئی مٹی کو اپنی ابا کے دامن میں اٹھا کر آپ پھینک کر آ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا. نئی ٹیکنالوجیز میں، نئے سجیشنز میں. کیا موقع نہیں ہے؟ یہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے کہاں جوڑ رہا ہے یہ ابا کے دامن میں پھینکی ہوئی مٹی اور نئی ٹیکنالوجی. کمال ہے. اس پر آپ کو تفصیل سے اور آپ سے عرض کروں. مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کہنا ہے، یعنی نبی کے جھوٹے شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہتے رہنا ہے، کچھ بھی، تاکہ اس طرح کا مال بیچو اور یہ جو ہے مال بکے گا، لوگ خریدنے والے ہیں. کہ یہ جو کھول دیا آپ نے اپنے آپ نئے سجیشنز کے لیے، نئی ٹیکنالوجیز کے لیے، لوگوں کو آپ نے اس سے اتنا انکریج کیا. تعصب کی اینک ہٹ گئی، لوگوں کے سمجھ میں آیا. تعصب کی اینک کہاں سے ہٹی، کیسے ہٹی؟ وہ تو آخر تک وہ قریش قبیلہ اور وہ اسی کے اندر رہے. وہ بیچارے بلال کی شادی نہیں کرائی یہ لوگوں نے. سچ والے جی کہ خلافت عرضی اگر جھوٹ بولنے پہ کوئی نوبل پرائز ہونا تو اس بندے کو دینا چاہیے.
نہیں یہ ظاہر بات ہے، یہ اس بندے کو بھی دینا چاہیے، اور اس جیسے بے شمار ہیں بھائی، ایک سے بہت بڑھ ہے کے ایک جو ہے جھوٹ بولنے والے، وہ بھرمار ہے اسلام میں جو ہے۔ وہ اصل میں چونکہ ان کا نبی جھوٹا تھا، تو جھوٹے شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جتنے جھوٹ بولے ہیں، تو انسانی تاریخ جو ہے مطلب گواہ ہے کہ ان سے بڑے جھوٹے جو ہے انسانوں میں نہیں گزرے، کوئی نہیں گزرا، اتنے بڑے بڑے جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا، اور اتنے ڈھیٹ انداز میں، اتنی بے شرمی کے ساتھ کوئی بھی نہیں بول سکتا، کنیکٹ کیسا کوئی کرتے، بھی ان لیکن کے وہ مقام مثال پر کیسے پہنچ ہی نہیں کنیکٹ کرتے سکتا۔ جی ہاں، جی ہاں، کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ کہیں کی بات بھی ہے۔ بات کہیں بھی جوڑ دیتے۔ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ معاشرے ترقی کریں گی، نئی نئی دریافتیں ہوں گی، تو ہم ہر جگہ جو نئی چیز ملے گی ہم سمجھیں گے کہ حکمت مومن کا کھویا ہوا مال ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ پیراڈائم، یہ دیکھنے کا ایک نظریہ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 120 30 سے 1800 عیسوی تک کی دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیں، ایک طویل فہرست آپ کو ملتی ہے، جس میں تقریباً علم کی ہر برانچ میں واہ، مسلمانوں نے اسٹالورٹس پیدا کی، بڑے بڑے ائمہ اور اب اسکالرز پیدا سنیے کی، علم کی ہر برانچ میں انہوں نے کنٹریبیوشن کیا۔ الخارزمی، میں صرف نام سناتا ہوں، ایک ایسا لگتا ہے کہ بہت پرانی خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ الخارزمی، جابر بن حیان، ابن النفیس، رازی۔ اس میں سے کتنے مسلم ہیں دیکھیے ابھی آپ، اس صرف میں عربی مسلم کوئی نام بھی ہے نہیں یہ۔ تھے بھائی، جی ہاں، سارے عربی نام ہیں، اور یہ جو ہے مسلم گھرانوں میں ضرور پیدا ہوئے، لیکن یہ سارے کے سارے ہماری طرح ایکس مسلم تھے۔ یہ نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ جو ہے نہ حدیث کے بھنڈار کو مانتے تھے، نہ جو ہے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کو مانتے۔ ان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں، ان کا سارا زور، ساری ان کی علمیت، ان کا کمال اس کی وجہ سے ہے، جو قرآن کو نہیں ماننے کی وجہ سے۔ قرآن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بھائی میرے، آپ کو پتا ہے بھی نہیں کچھ، قرآن اس طرح کی ساری باتوں سے خالی پڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن ایک غیر علمی کتاب ہے، اور جس طرح کے جتنے ناموں کا آپ یہاں ذکر کر رہے ہیں، ان کا نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے کسی کارنامے کا حدیث سے کوئی تعلق۔ بہت ہے ایسے میک اپ آرٹسٹ۔ فارابی، بیرونی، ابو الوفا، نصیر الدین توسی، قطب الدین شیرازی، ابن شاطر، ابن الحیثم، بنو موسیٰ، عباس بن سارے کے قرناس سارے ایکس مسلم ہیں، المجری۔ ایکس وہی مسلم میں ہے کہہ یہ۔ رہا، ایک بھی جی، مسلم نہیں ہے، بلکہ ان ان لوگوں کو سارے ان لوگوں کے کی اگر علماء، ان کے فقہا نے اپنی زندگیوں میں ان کا جینا اجیرن کر دیا، ان کی مرتد جان کے حرام لالے پڑ قرار گئے، دیا ان کی گیا جو تھا، ہے، جی ہاں، ان کو مرتد قرار دے کر ان کو جو ہے ان کی گردنیں اڑا دینے کے پیچھے پڑ قتل کے گئے، کیا فتوے تھے کچھ ان نہیں لوگوں کیا، کے۔ قتل کے فتوے جو ہے ان کے لیے صادر کیے گئے، کیا کچھ نہیں کیا۔ اب آپ ان لوگوں کا نام لے رہے ہو، اور جو ہے تنا کے، وہ ارے یار سچ جھوٹ والے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جھوٹ، اتنا جھوٹ، وہ بھی جھوٹ سچ بولو، والے کم سے کم وہ پچے، اتنا جھوٹ بولتے ہو بھائی۔ جی سچ والے جی جی، جناب۔ جی وہ آپ نے بات سنی نا، وہ بندر والی کے، وہ کچھ جو بیریز کھانے کے بعد اس نے پیشاب کر دیا، تو جب بھوک لگی تو کہنے لگا نہیں اس پہ تو نہیں پیشاب ہوا، اس پہ تو نہیں گرایا تھا، اس پہ تو نہیں گرایا تھا۔ تو مسلمانوں کا یہ حساب ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے کنڈیم کیا، آج انہی کو لے کر تعریف کر رہے انہیں ہیں کو کہ وہ لے کر جو ہے مسلمان تھے۔ اپنا سینہ جو ہے پھلائے پھرتے ہیں۔ ارے بھائی، ان کے پاس، ان کے علاوہ ان کے دامن میں اور کوئی بھی نہیں ہے، جن کا نام لے کر یہ اپنی روٹی بیچتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ہماری طرح ایکس مسلم تھے، وہ نہ قرآن پر ایمان رکھتے تھے، نہ آپ کے حدیث کے بھنڈار پر، آپ کے نبی کو نبی نہیں کہتے تھے، نہیں مانتے تھے وہ۔ جابر بن حیان کا نام لے رہے بے شرمی کے ساتھ، یہ مسلمان تھا ہی نہیں، وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے اس کو۔ اب کیا بتائیں، ابو العلا المعری ہے، اس میں جو ہے فخر الدین رازی ہیں، اس میں ابو علی سینا ہیں، اس میں جو ہے الفارابی ہے، اس میں خوارزمی ہیں، ابن حیثم ہیں، ابن رشد ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری طرح سارے کے سارے۔ اب یہ جھوٹ ان کا یہ عالم ہے کہ جو ہے یہ لوگوں کا نام لے کر اپنی روٹی بیچنا ہے آپ کو، ایسے لوگوں کا نام لے کر۔ برانچ میں انہوں نے کنٹریبیوشن کیا۔ الخارزمی، قرآن النفیس، رازی، فارابی، بیرونی، ابو الوفا، نصیر الدین توسی، قطب الدین شیرازی، ابن شاطر، ابن الحیثم، بنو موسیٰ، عباس بن قرناس المجری تھی۔ ایک دن تک نام گنوائے جا سکتے ہیں، یہ آپ کے تاریخ کا روشن باب ہے۔ 650 سے 1800 عیسوی تک کی تاریخ کا روشن باب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے کھول دیا لوگوں 650 میں آپ کا آؤ۔ قرآن ہی نہیں تھا بھائی، آپ کا قرآن ہی نہیں تھا 650 میں، اور آپ گن رہے ہیں وہ زمانے کو۔ ارے یار، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، جو ہے، ارے یہ تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا عبد الحمید صاحب، نہیں، میں اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا، 650 کہہ رہا ہے۔
ارے 650 کا قرآن دکھا دو مجھے، میں ابھی بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. دنیا میں کوئی 650 کا قرآن اگر مجھے دکھا دے گا تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. دکھاؤ گے؟ حضرت کہاں ہیں آپ؟ کچھ پتا بھی ہے آپ کو قرآن کے بارے میں؟ قرآن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. وہ زمانے میں کیسی کیسی باتیں ہیں یار، جو ہے کیا بتائیں. جی آگے چلیے بھیا. جاؤ اس دنیا کو برداشت فتح نہیں ہو کرو. رہی. نیپولین میرے بوناپارٹ نے قابل کیا بات کہی برداشت ہو تھی؟ رہا ہے. نیپولین بوناپارٹ تک آ گئے سچ والا جی، اس کو مسلمان بولتا کیا کیا؟ نیپولین بوناپارٹ نے کہا کہ میں جب بھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی او زندگی مائی کو گاڈ، پڑھتا ہوں او مائی تو گاڈ. مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک نئی امت، ایک نئی قوم کو اٹھایا اور اس کے ایک ہاتھ میں قرآن دیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دی. یہ تو ہمارے مودی جی نے بھی کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر. نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن کو اٹھا کر نبی نے 13 سال تک ہر جگہ جو ہے وہ منہ سے چلاتے رہے، چیختے رہے، وہ ناکام رہے. تو قرآن نے تو کوئی اپنا کارنامہ نہیں دکھایا. کارنامہ کس نے دکھایا؟ تلوار. تو تلوار کا اصل کارنامہ ہے میرے بھائی. اسلام کا کام جو ہے تلوار نے کیا، قرآن نے نہیں کیا. قرآن فلاپ ہے، فلاپ بک ہے، فلاپ. قرآن ایک ناکام کتاب ہے. اس سے کسی کو بھی آپ جو ہے متاثر نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو دیکھ کر جو ہے کسی نے اسلام قبول کیا ہو. اور آپ کہہ رہے ہو کہ ایک ہاتھ میں قرآن کے ساتھ تلوار. جی جی کیا بتایا آپ نے؟ اس طرح کی لچھے دار باتوں میں ہی کچھ غیر مسلم آ جاتے ہیں، اگر آئے تو قرآن سے تو نہیں آ سکتا کوئی. بھائی ان کی باتوں سے ہو سکتا ہے کوئی اسلام قبول کر لے، لیکن کسی کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ قرآن کے جو ہے کو پڑھ کر سن کر جو ہے اسلام قبول کر لی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. جی. اور کہا کہ جاؤ دنیا فتح کر لو، دنیا تمہاری. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار، دنیا تمہاری ہے، فتح کر لو دنیا. واہ کیا بات. لوگ ایسا امپاورمنٹ سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وار کو، آج کی دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو ہم کو حل کرنا ہے. ہم امت مسلمہ کے غیر کس نے دیا ان کو ٹھیکہ؟ کیوں لے لیے انہوں نے خود بخود ہی ٹھیکہ پوری دنیا کے مسائل؟ امت کے افراد آج دنیا دیکھ رہی ہے ہم کو کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے میں بیویوں آپ کے سے مسئلے حل اس نہیں کر موضوع سکے، پر تو یہ بہت دنیا کا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں. اپنی بیویوں کے جھگڑے طلاق جو ہے کا یہ قانون چکا نہیں بنانا پڑا، سکتے. یہ سالو نہیں کر سکے طلاق کو آج ارے تک بھائی انڈیا ہاں میں. وہی بتا رہا ہوں یہ. اچھا قرآن میں یہ حدیث میں طلاق کے مسئلے کو لے کر آج تک علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، آج تک. یعنی مسلمان جو ہے طلاق کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے اور یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے پوری دنیا کے مسئلے حل کرنا ہے. یہ جاوید مکرم صاحب ذرا بتائیے کہ طلاق کے معاملے میں مسلم جو فرقے ہیں ان میں کتنا فرق پایا جاتا ہے، کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. ایک فرقے کے نزدیک وہ طلاق واقع ہو گئی، دوسرے فرقے کے نزدیک واقع نہیں ہوئی. کہ 3 طلاق جو ایک نشست میں ہوتی ہے، ایک فرقہ تو کہتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، دوسرا فرقہ کہتا ہے طلاق واقع نہیں ہوئی. اچھا واقع ہونے نہیں ہونے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایک فرقے کے نزدیک اگر وہ شوہر اپنی ہی بیوی سے اگر جماع کرتا ہے تو وہ گویا زنا کر رہا ہے کیونکہ طلاق واقع ہو گئی، جبکہ دوسرے فرقے کے نزدیک نہیں ہوئی. ارے آپ لوگ ابھی تک اس طلاق والے مسلمان آج تک طلاق کے مسئلے پر جو ہے مطلب اتفاق رائے نہیں رکھتے، آج تک نہیں کر سکے. اور آپ جو ہے چلے ہو جو ہے دنیا کے مسائل حل کرنے. کون سا مسئلہ حل کیا بھائی آپ نے؟ کون سا کیا ذرا بتاؤ. دنیا کو آپ نے مسائل تو دیے ہیں. دیکھیے دنیا کو ان لوگوں نے مسائل تو دیے لیکن کسی مسئلے کا حل نہیں دیا. دنیا جو ہے ان کو لے کر، ان کے مسائل کو لے کر جو ہے سر پیٹ رہی ہے. ارے ان کا حل کیا دیتے؟ یہ تو الٹا مسائل دے رہے ہیں، پرابلم کریٹ کرتے ہیں دنیا کے لیے. پرابلم تو کبھی جو ہے یہ سالو نہیں کرتے بلکہ کریٹ کرتے ہیں. آئے دن نئے مسئلے، آئے دن پریشانی. جی جناب چلیے. لمبی گفتگو مقصود تھی لیکن وقت نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور ایک امت مسلمہ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ فرشتے کارکنان قضا و قدر وہ ہم سے کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ. جب آپ اور میں کام کرنے اٹھے تو یہاں کی ہر چیز میرا اور آپ کا ساتھ دے گی. میں سے 2 واقعات سنانا چاہتا ہوں بہت مختصر. جب عمر بن عاص نے مصر فتح کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کی ایک بڑی خراب رسم ہے جس میں نیل کو ہر سال نیل میں ایک کماری لڑکی کو بنا سنوار کر غرق کر دیا جاتا ہے تاکہ نیل میں خوب طغیانی آئے اور مصر میں خوب پانی پھیلے اور زرخیزی وغیرہ. اس پر علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی. اب انہوں نے سیدنا عمر سے اس کی تعلق سے ہدایت چاہی تو سیدنا عمر نے کہا کہ تم نے اچھا کیا ان کو روکا اور میں یہ تم کو خط دے رہا ہوں، یہ خط تم دریائے نیل میں ڈال. آپ سنیے غور سے. دریائے نیل سوکھ چکا تھا، پانی نہیں تھا، کرے تھے تم نے روکا اس لیے. اچھا یعنی عمر نے ایک خط لکھا جس کو دریائے نیل کو، نیل جو ہے نا جو ایجپٹ کی جو ہے جو بہت مشہور ندی ہے، اس ندی کو عمر نے سیکنڈ خلیفہ نے خط لکھا اور کیا لکھا
کہ اے نیل، اب آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے جی. عمر نے دریائے دریائے نیل نیل کو خط سوکھ گیا لکھا جی. تو جی سوکھے ہوئے دریائے نیل میں یہ خط ہم، ڈالا گیا. میں نے آپ کو اس اچھا کا حوالہ دیا. اب وہ خط کی جی، تحریر حوالہ سنیے. ہے بندے جی. الہی عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہو جاتا تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار ہی سے استدا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے. واہ. انٹلیکچوئل جہالت کی انتہا ہے جی سچ والا. جی. اتنی نہیں، اصل میں جاہلانہ بات انتہا کر بھی رہے جو ہیں. ہے جو انتہا ہوتی ہے وہ بھی ان کے سامنے شرما جاتی ہے. ارے یار اب میں اور کہاں جاؤں، وہ بھی شرما جاتی. ایسی ایسی بونگیاں، ایسی ایسی واہیات، ایسی ایسی جو ہے فضولیات، یہ ان کی تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں. جو سچ چاہو والا وہ جی، بولو. جی جناب جی. جہالت کی انتہا ان کے لیے جو اسٹوری کو مانتے ہیں، اور جھوٹ کی انتہاؤں نے جنہوں نے یہ اسٹوری گھڑی. جی دیکھیں ذرا بھائی، دریائے نیل کو عمر نے خط لکھا اور پھر جو ہے وہ دریائے نیل چل پڑی. اب بتائیے کیا کہیں آپ. عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہو جاتا تو مت ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار ہی سے استدا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے. بتاتے ہیں کہ جب یہ ڈالا گیا خط تو نیل میں ایسی تاریخی بتاتے ہیں طغیانی آئی کہ اس سے پہلے کبھی نیل نے اتنا واہ. مصر کو سیراب نہیں کیا. کسی نے کس کو بتایا؟ یہ بتاتے ہیں جی جی. سائنٹسٹ ہے بھئی سچ جنگل والا میں جی. آدمی بات یہی ہے کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا جی. کمال. جب مسلمان حرکت میں تھے اور شمالی افریقہ میں تھے تو ایک مقام پر کھڑے ہو کر انہوں نے صحابہ نے یہ کہا کہ اے جنگلی درندوں، ہم امت محمدیہ کے افراد یہاں آ گئے ہیں، واہ. اب تم یہاں سے اس جگہ کو خالی کر دو. اچھا، درندے اتنے شریف تھے کہ جو ہے وہ اس کا نام سن کر بھاگ گئے. ارے یار یہ تو سب سے بڑا درندہ ہے. کوالیفیکیشن میں سے نکل گئے وہ. اگر ان کی جی. دھمکی سے ڈر گئے تو کیونکہ درندے کیسے ہوئے پھر وہ؟ بات یہ نہیں سنیے ہمارے جو ہے عبد الحمید صاحب، وہ درندے کیوں بھاگے آپ کو معلوم ہے؟ ان کو لگا یار یہ ہم سے بڑے بڑے جو ہے درندے آ سچ والا گئے جی، ہیں، اب ہمارا کام سچ نہیں والا چلے جی، گا. جی جناب جی. سچ والا جی، میری بیٹری ایک پہ آ گئی ہے اور بڑی پیاری ڈسکشن ہو رہی ہے. میں تھوڑی سی بریک لے کر آتا ہوں. یہ عبدالحمید کو میں پکڑوں گا جو انہوں نے یہ لے کر آئے اسپیکر کو، کیونکہ یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، ان کو کہیں جانے نہیں دینا. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بندہ سائنٹسٹ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے. سائنٹسٹ ہے، سائنٹسٹ. اچھا کیا سائنٹسٹ ہے. کرنا ہے کیمسٹری، بھائی؟ پی ایچ ڈی ان کیا کیمسٹری. عبدالحمید ٹائکون صاحب، ہے میں بھائی. آپ کو میں فارماسیوٹیکلس میں ٹائکون ہے یہ انڈیا میں. اچھا آپ آپ مجھے یہ بتائیے کوئی کیس کرنا ہے کیا آپ کو ان پر؟ نہیں عبدالحمید پہ ان پہ میں نے کیس کرنا ہے. انہوں نے جھوٹ بولا مجھے. یہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ بندہ سائنس کو پڑھاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ڈگریاں لی ہوئی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا وزٹنگ پروفیسر بھی ہے. تو ابھی جی جو اس نے اسٹوری بتائی اس کا میں کیا کروں؟